میں نے ایک دن خواجہ صاحب سے عرض کیا کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہیں، ہم اس کی عبادت بھی کرتے ہیں، ہم سب اس کے بندے بھی ہیں، لیکن وہ کس کو چاہتا ہے اور وہ کس کو پسند کرتا ہے اور وہ کس کے قریب ہے، ہم اس کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ وہ نرم آواز میں بولے، آپ ایسے شخص سے ملنا چاہتے ہیں؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ اٹھے، جوتے پہنے اور ساتھ چلنے کا حکم دے دیا۔ ہم دونوں چل پڑے۔ یہ لاہور سمن آباد کا علاقہ تھا۔ ہم گلیوں میں پھرتے پھراتے ایک مکان کے سامنے پہنچ گئے۔ یہ 7-8 مرلے کا پرانا سا گھر تھا۔ اس قسم کے گھر چھوٹی بستیوں میں عام ہوتے ہیں۔ یہ گھر جب بنائے جاتے ہیں تو صاحب خانہ ان کی بیرونی دیواریں یہ سوچ کر کوری چھوڑ دیتے ہیں کہ 2-4 مہینوں میں پیسے جمع ہو جائیں گے تو یہ گھر کے ماتھے پر رنگین ٹائلز لگوا دیں گے، لیکن پھر یہ 2-4 مہینے 5-10 برسوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور اس عرصے میں سلیٹی دیواریں سیاہ ہو جاتی ہیں اور ان سیاہ دیواروں پر بعد ازاں بارشیں، دھوپیں، سردیاں، گرمیاں اور نامہربان خزائیں جھریوں کی طرح لٹک جاتی ہیں، اور اس کے بعد یہ مکان کے بجائے 70-80 سال کے لاوارث بوڑھے بن جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک ایسا ہی مکان تھا جس کی دیواروں، کھڑکیوں، دروازوں اور فرشوں پر برا وقت آیا تو جانے کا راستہ بھول گیا۔ مکان کے اندر سیلن کی تیزابی بو بھی تھی۔ یہ بو ہر اس گھر میں ہوتی ہے جس میں ڈیوڑی میں گٹر ہوتا ہے اور اس گٹر کا ایگزاسٹ پائپ گلی میں کھلتا ہے اور گلی کی آوارہ ہوا بو کو دوبارہ گھر میں لا پھینکتی ہے۔ اس بو، اس سیلن اور اس بوڑھے گھر میں وہ ماحول سے کہیں زیادہ بری حالت میں تھا۔ وہ 30-35 سال کا جوان شخص تھا، لیکن اس کے چہرے کی لکیریں اسے عمر سے کہیں آگے لے گئی تھیں۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے تھے۔ وہ پوری آنکھیں کھول کر دائیں بائیں دیکھتا تھا تو اس کے پپوٹوں کے ساتھ ساتھ سرخ دائرے بھی دائیں سے بائیں چلتے دکھائی دیتے تھے۔ اس کے بال الجھے ہوئے تھے اور یوں محسوس ہوتا تھا اس نے کئی دنوں سے بال نہیں دھوئے۔ اس کی بانچھوں کے کونوں میں منہ کا گاڑھا لعاب چپکا تھا۔ وہ جب بولنے کے لیے منہ کھولتا تھا تو اس کے ہونٹوں کے کناروں پر سفید رنگ کی چربی سی دکھائی دیتی تھی۔ یہ چربی ربڑ کی طرح کھینچتی تھی اور اسے کھینچتے دیکھ کر میری طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ اس کے کپڑوں پر ہزاروں شکنیں بھی تھیں اور ان شکنوں سے کہیں زیادہ اس پر داغ دھبے تھے اور ان داغ دھبوں کے ساتھ ساتھ سے بدبو کے بھبکے بھی اٹھ رہے تھے۔ وہ وحشت، بربادی، عسرت اور بیماری کی ایک عجیب ملی جلی سی تصویر تھا۔ میں اور خواجہ صاحب اس کے ساتھ بیٹھے تھے۔ خواجہ صاحب نے اس سے پوچھا، تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ اس نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ اس ناکام کوشش کے دوران اس کے ہونٹوں کی چربی کھنچتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ بولا، میرا سانس چل رہا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میں زندہ ہوں۔ خواجہ صاحب خاموش رہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، خواجہ صاحب کے قریب پہنچا اور ان کے پاؤں پکڑ کر بیٹھ گیا اور گڑ گڑا کر بولا، کیا میں صرف ایک بار اس سے مل سکتا ہوں؟ ایک بار میری اس سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ خواجہ صاحب چپ چاپ بیٹھے رہے۔ وہ ان کے پاؤں پکڑ کر بیٹھا تھا اور اس کی آنکھیں ٹھانٹے مار رہی تھیں۔ آنسوؤں کا ایک دریا تھا جو اس کی آنکھوں سے ابل رہا تھا اور جھریوں کی ندیوں اور نالوں سے ہوتا ہوا اس کی ٹھوڑی سے نیچے ٹپک رہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کا گریبان آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ میں نے اس سے پہلے تر گریبان کی ترکیب صرف اردو شاعری میں پڑھی تھی، لیکن مجھے زندگی میں پہلی بار تر گریبان دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ واقعی درد جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو شاید خون کا ہر قطرہ آنسوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور پھر یہ آنکھیں اس بوجھ کو سنبھالنے کے قابل نہیں رہتی۔ وہ دیر تک اسی عالم میں روتا رہا اور خواجہ صاحب اس کے کندھوں، اس کی گردن اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے۔ میں اس ماحول سے اکتا گیا اور باہر گلی میں نکل کر کھڑا ہو گیا۔ گلی سے گزرنے والا ہر شخص اس مکان کی طرف دیکھتا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ آتی تھی۔ وہ تماش بینوں کے سٹائل میں گردن جھٹک کر آگے بڑھ جاتا تھا۔ میں دیر تک لوگوں کو گزرتے، گردن جھٹکتے اور طنزیہ انداز سے مسکراتے دیکھتا رہا۔ اسی دوران خواجہ صاحب آ گئے اور ہم نے واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ میں نے خواجہ صاحب سے اس صاحب کے بارے میں پوچھا۔ خواجہ صاحب مسکرائے اور نرم آواز میں بولے، اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو اچانک اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں چاہنے لگتا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، لیکن یہ تھا کون؟ خواجہ صاحب نے کہہ کر لگایا اور بولے، یہ ایک ناکام عاشق ہے۔ یہ کسی خاتون کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا۔ خاتون اچانک غائب ہو گئی
اس نے اس کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اس تلاش میں یہ روزگار، بیوی بچوں، بہن بھائیوں، دوست احباب اور رشتہ داروں سے محروم ہو گیا۔ ایک ایک کر کے اس کی ساری چیزیں اس کے ہاتھ سے نکل گئیں اور آج یہ اپنے ہی مزار کا چراغ بن کر رہ گیا ہے۔ محلے کے لوگ اسے 2 وقت کی روٹی دے دیتے ہیں تو یہ کھا لیتا ہے، ورنہ یہ سارا دن، ساری رات رو کر گزار دیتا ہے۔ میری حیرانی میں اضافہ ہو گیا اور میں نے خواجہ صاحب سے پوچھا، لیکن یہ نامراد عاشق اللہ کے قریب کیسے ہو گیا؟ خواجہ صاحب مسکرائے، اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے تڑپ ضروری ہوتی ہے۔ یہ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے لیے اپنا گھر بار، بیوی بچے، مال و دولت، روزگار، امن، سکون اور چین سب کچھ قربان کر دیں اور جو طلب کی راہ میں ہوش و حواس سب کچھ گنوا دیں۔ اللہ کو ایسے بندے بہت پیارے لگتے ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے۔ میں نے بے چینی سے عرض کیا، لیکن جناب اس نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے نہیں ایک عورت کے لیے گنوایا ہے، یہ آج بھی اللہ کو نہیں عورت کو یاد کر رہا ہے۔ خواجہ صاحب نے ہاں میں سر ہلایا اور بولے، ہاں یہ درست ہے، لیکن اس کی تڑپ بہت قیمتی ہے۔ ہم تصوف کے ہزاروں طالب علم مل کر بھی ایسی تڑپ پیدا نہیں کر سکتے، ہم ہزاروں راتیں جاگ کر بھی ایسی جذب و مستی نہیں پا سکتے، اور ہم لاکھوں گھنٹوں کے ذکر اور عبادت کے بعد بھی ایسی محویت تک نہیں پہنچ سکتے جس تک یہ ایک عورت کے فراق میں پہنچ گیا ہے۔ بس جس دن اس محویت، اس جذب، اس مستی اور اس تڑپ کے ساتھ اللہ کے حضور جھک جائے گا، اس دن یہ درجے میں مجھ گناہگار سے 3 صف آگے ہوگا۔ بس اس کے درجے اور اس میں صرف ایک سجدے کا فاصلہ ہے۔ جس دن اس نے یہ سجدہ کر دیا، اس دن اس کا فراق تصوف میں ڈھل جائے گا، اس دن یہ صوفی ہو جائے گا۔ میں خاموش رہا۔ خواجہ صاحب بولے، عاشق آدھا صوفی ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ عاشقوں کی بددعاؤں سے بچنا چاہیے۔ تمہیں یقین نہ آئے تو تم دنیا کے نامور عاشقوں کی کہانیاں پڑھ لو، تمہیں ان کہانیوں میں عاشقوں کی بددعاؤں سے بڑی بڑی سلطنتیں تباہ ہوتے دکھائی دیں گی۔ وہ رکے اور ہنس کر بولے، ہم لوگ تصوف میں جب کسی مرحلے پر پھنس جاتے ہیں تو ہم لوگ جان بوجھ کر محبت کرتے ہیں، ہم کسی نہ کسی انسان کے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے اور یہ تڑپ ہمارے راستے کی تمام رکاوٹیں دور کر دیتی ہے اور ہم دوبارہ سفر پر نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمہیں دنیا کے تمام بڑے صوفیاء کرام کی حیات میں عشق ضرور ملے گا۔ وہ رکے اور دوبارہ بولے، صوفیاء کرام میں ایک ایسا مکتب بھی موجود ہے جس میں جب کوئی شخص داخل ہونے لگتا ہے تو اس کے استاد اسے عشق کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ جب یہ عشق ان سے دنیا کی ہر چیز، ہر کامیابی چھین لیتا ہے، جب یہ لوگ بھوک اور چھت کی خواہش تک سے آزاد ہو جاتے ہیں تو اس مکتب کے استاد انہیں اپنی صف میں شامل کر لیتے ہیں۔ وہ رکے، لمبی سانس لی اور بولے، اور یہ ایک بنا بنایا صوفی ہے، اس میں اور اللہ تعالیٰ میں اب صرف اتنا فاصلہ باقی ہے جتنا شہادت کی انگلی اور دوسری انگلی میں ہوتا ہے۔ جس دن اس نے اللہ کے سامنے سر جھکا دیا، اس دن شہادت کی انگلی دوسری انگلی کے ساتھ مل جائے گی اور ہم اس کے قدموں میں اس طرح بیٹھنے پر مجبور ہو جائیں گے جس طرح یہ آج میرے پاؤں کے ساتھ لپٹ کر بیٹھا تھا، کیونکہ اس میں وہ تڑپ ہے جو میں ہزاروں وظیفوں کے باوجود آج تک نہیں پا سکا۔ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔